کیسے ہیں آپ صاحب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت الحمدللہ۔ بڑے عرصے بعد آیا ہوں، تقریباً آج 4-5 دن بعد میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو اس کے لیے معذرت، تھوڑا سا مصروف تھے۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح کے ہمارے ملک کے سینیریوز چل رہے ہیں، جس طرح کے ہمارے ملک کے سارے سراؤنڈنگز چل رہی ہیں، ابھی الیکشنز ہوئے ہیں ریسنٹلی، ہمیں 10 دن پہلے ہمارے ملک میں الیکشن ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کوئی ایک ایسی پارٹی نہیں تھی جو اکیلے حکومت بنا سکے، جو اکیلے اتنی سیٹیں ون کر سکے۔ آزاد امیدواروں نے، بڑی پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے بڑی سیٹیں جیتی ہیں، مگر پھر بھی وہ حکومت نہیں بنا سکتے، کیونکہ جب تک ان کے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں ہوگا، کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہوگا۔ تو بس اس چکر میں تھوڑا مصروف تھے، تو اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکے۔ ابھی اتحاد جاری ہیں پی ایم ایل این پیپل پارٹی کے اور ایم کیو ایم جی اور مختلف جے ڈی ایس پارٹیز جو ہیں، یہ آپس میں ایک ساتھ اتحاد کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے بھی اتحاد جاری ہیں۔ پی ٹی آئی کے اتحاد جو ہیں وہ ایم ڈبلیو ایم سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ان کا جو اتحاد ہے وہ ہو چکا ہے۔ کل جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں اور صوبائی میں گورنمنٹ بنائی جائے گی، وہ بنائی جائے گی ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ انہوں نے اپنا اتحاد کر لیا ہے۔ گور خان نے ایک پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ اور سنی اتحاد کے سربراہ، جنہوں نے انہوں نے صاف واضح کیا کہ ہمارا اتحاد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم لوگ صوبائی اور فیڈرل میں جو حکومت بنائیں گے، پروویژنل میں حکومت بنائیں گے، جس کی وجہ سے اب پی ایم ایل این بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ پی ایم ایل این نے تو یہاں تک بھی پی ٹی آئی کو بولا ہے کہ ہم آپ کو سیٹس دیتے ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ اپنی حکومت خود بنائیں، ہم حکومت نہیں بناتے۔ تو واللہ عالم یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ پیپل پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ میں نہیں، اپنی وزارتیں نہیں لینا چاہ رہی۔ پی ایم ایل این چاہ رہا ہے کہ آپ پیپل پارٹی وزارتیں لے، اور جو پیپل پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے ہم وزارتیں نہیں لینا چاہ رہے۔ جس طرح کہ پرسوں بلاول بھٹو نے ایک ٹھٹا میں جلسہ کیا، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ ایک الفاظ انہوں نے بڑا، جو ویسے تو بہت سی باتیں انہوں نے کی، مگر ایک الفاظ ایسا تھا جو بہت ایکٹیو ہوا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مجھے کہا یہ گیا ہے کہ 3 سال حکومت ہم کریں گے، اور اگلے جو آخری 2 سال ہوں گے اس میں وزیر اعظم آپ ہوں گے۔ تو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ میں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے، کیونکہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، میں عوام کے حق کے عوام کے مینڈیٹ سے وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں۔ اگر نہیں عوام مجھے بنائے گی تو میں نہیں بنوں گا، میں اس چیز کی بحث میں نہیں گھسنا چاہتا۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، مگر ابھی ایک ریسنٹلی ایک ویڈیو سامنے آئی کچھ دن قبل، 3-4 دن قبل، کمشنر راول پنڈی کی جانب سے، کہ انہوں نے ایک واضح بیان دیا ہے اور اس چیز پہ کہا ہے کہ میں نے 29 ایم پی اے اور 13 ایم این اے کی سیٹوں پہ ٹھپے لگا کے جتایا ہے پی ایم ایل این کو۔ وہاں سے پی ایم ایل این ہار رہی تھی اور میں نے ان کو جتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے واضح طور پہ، ایک تو یہ چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 50 ہزار کی ووٹ سے لیڈ سے جتایا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے 50 ہزار ووٹ سے جتایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 50 ہزار ووٹ سے ہار رہی تھی، اس کو میں نے ٹھپے لگا کے ہم نے اپنی نگرانی میں ٹھپے لگوا کے ان کو آگے لے کے گئے ہیں، ان کو جتایا ہے۔ تو وہ اس چیز پہ واضح کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این نے بھی اس چیز پہ پریس کانفرنس کی، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان لوگوں نے اس کی پریس کانفرنس پوری سنی نہیں سنی، کیا واللہ عالم انہوں نے کیا، مگر ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے جلد بازی میں پریس کانفرنس کر دی۔ مریم اورنگزیب آ کے بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہاں سے لیڈ آ گئی، ہم 12 ہزار 14 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں، 9 ہزار کی جیتے ہیں، 2 ہزار کی ووٹ سے بھی جیتے ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو 50 ہزار کی ووٹ سے جتایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے 50 ہزار لیڈ کم جا رہی تھی، میں نے اس کو فل اپ کر کے آپ کو جتایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کمشنر کہاں تک سچا ہے کہاں تک جھوٹا ہے۔ انہوں نے 2 نام لیے ہیں ایسے جو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز پہ انکوائری لازمی ہونی چاہیے، اور یہ جن لوگوں کے اس نے 2 نام لیے ہیں ان کو اس چیز پہ آنا چاہیے، آن گراؤنڈ ہونا چاہیے، اور آئیں اور اس سے پوچھیں کہ ہاں بھائی آپ کے پاس کوئی پروف ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کمشنر راول پنڈی کے پاس، دین ان کو اس چیز کے بارے میں، ان کو اس چیز کے لیے سخت سزا بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا الزام نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اب دیکھا جائے تو کمشنر راول پنڈی نے تو الزام لگا دیا، انہوں نے کہا جی اس میں انوالوڈ
چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں انوالوڈ ہیں. اب یہ کوئی ایک چھوٹے نام نہیں ہے، اسپیشلی قاضی صاحب کا نام لینا، چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لینا، کہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اگر ان کا نام لے رہے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ چیز وہ اس چیز میں انوالوڈ ہیں. آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو مطلب کہ آپ ایک عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اس چیز پہ ایکشن لازمی ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل ان کو پیش کرنا چاہیے تھا. میں اپنا اگر رائے دوں تو مجھے یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں قاضی صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو اسی ٹائم کہتے کہ آپ عدالت آئیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ریکارڈ ہے کہ کورٹس انصاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ کسی ٹائم بھی کھولی جا سکتی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چھٹی ہے، ویکینڈ ہے، رات ہے، دن ہے. اگر بات انصاف کی ہے اور تو آپ نے انصاف دینا ہے، چاہے وہ دن ہے، رات ہے، انصاف دینا آپ کا حق ہے. اور جب ایک انصاف کے ادارے پہ ہی الزام لگایا جا رہا ہو، سپریم کورٹ پہ ہی الزام لگایا جا رہا ہو، طائف کیا جا رہا ہو کہ ایک بندہ آ کے کمشنر راولپنڈی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کمشنر ہیں، اگر وہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فل فول ایک بینچ تشکیل کرتے اور آپ اس کو کہتے کہ آپ آؤ اور پروف دو کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ میں اس چیز میں انوالوڈ ہوں، یا آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن آف راجہ سلطان صاحب انوالوڈ ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، اگر وہ کوئی پروف پیش نہیں کر سکتے، دین آپ ان کو پنش کریں، آپ ان کو سزا دیں کہ بھائی آپ غلط ہیں، آپ نے الزام لگایا تو آپ کو ثبوت پیش کریں، اور اگر ثبوت ان کے پاس ہے تو آپ اس چیز پہ ایکشن لیں. دیکھیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 13 سیٹیں MNA کی، 6 سیٹیں راولپنڈی، 2 کوئٹہ، 2 اسی طرح چکوال میں، مطلب کہ 13 سیٹیں MNA اور 29 سیٹیں MPS کی انوالوڈ ہیں اس میں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر تو اس چیز کے عمل ہوا ہے تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، اور فی الفول ان سیٹوں پہ نوٹس جاری کیا جائے کہ ان سیٹوں کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آپ کو آن ایکشن گراؤنڈ میں اترنا پڑے گا، عوام کو آپ کو اپنے کنٹرول میں لینا پڑے گا، آپ کو ان کو یقین دہانی کرنی پڑے گی. پھر سننے میں یہ آیا کہ وہ کمشنر راولپنڈی جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے. بھائی کہاں چلے گئے، کیوں چلے گئے، کوئی وجہ آپ کہیں بھائی پیش کرو اسے، کیوں نہیں پیش کر رہے؟ اس کو پیش کرنا آپ کے پاس اختیار ہیں، آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس چیز پہ آپ اون ایکشن فوراً آپ کو ایک ایکشن لینا چاہیے تھا. آپ قاضی صاحب آگے کہہ رہے ہیں، قاضی صاحب نے بہت اچھا، میں اس بات پہ نہیں ڈینائی کرتا کہ انہوں نے صحیح بات کی کہ الزامات تو کوئی بھی کہیں بھی لگا سکتا ہے، مگر آپ بھی اس چیز پہ کہیں کہ ہاں آپ نے میرے پہ الزام لگایا، چلے میرے پہ لگایا، میری ذات پہ لگایا، وہ ایک الگ کہانی ہے. آپ کی ذات پہ لگایا گیا ہوتا وہ ایک الگ انوالومنٹ تھی، وہ آپ کا پرسنلی انوالو ہو جاتا. مگر ایک چیف جسٹس ایک آئینی ادارے پہ، جس کا آئین سب پہ بھاری ہے، پاکستان کا پورا، اگر آپ نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو پاکستان کے کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ آپ کے آئین کی تعمیر کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. آپ کے ادارے پہ ایک سوال اٹھا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو بولتے کہ آپ آئیں، ثبوت پیش کریں. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ اس چیز کو، آپ کو پنش کی جائے گی، سزا دی جائے گی، اور اس کو سزا دینی چاہیے تھی. دوسرا، راجہ سلطان صاحب کو بھی اس چیز پہ تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. واللہ عالم اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. PMLN کا آپس میں اتحاد نہیں ہو پا رہا، PMLN نون کے ساتھ، پیپل پارٹی کا آپس میں اتحاد نہیں ہو پا رہا، PMLN نون کے ساتھ، کیونکہ نون جو چاہ رہی ہے وہ نہیں ہو پا رہا. پھر مریم نواز اب ویسے بھی بننے جا رہی ہیں CM پنجاب، تو یہ جو ابھی کمشنر صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اس کی وجہ سے تو وہ CM بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ ان کی سیٹیں گر جائیں گی. 29 سیٹیں کہنا آسان ہے، چیف منسٹر بننے کے لیے آپ کے پاس MPS کی سیٹیں ہونی چاہیے. MPS کی سیٹیں ہی جب 29-20 میں سے نکل جائیں گی تو آپ کے پاس تو سیٹیں ہی نہیں ہیں، آپ تو بن ہی نہیں سکتے. آپ کو تو پھر لازمی آپ کو پیپل پارٹی کو بیچ میں انوالو ہونا پڑے گا، پھر تو کابینہ میں بیٹھنا ہی پڑے گا. کیونکہ اگر پھر وہ کابینہ میں آپ کو ووٹ نہیں دیتی، کابینہ میں نہیں بیٹھتی، تو آپ حکومت نہیں بنا سکتے. اب اسی طرح PTI بھی ہے، وہ بھی آن گراؤنڈ آ چکی ہے، میدان میں ہے، کھیل رہی ہے، کھل کے کھیل رہی ہے. ابھی آزاد پنچھیوں کی جسے کہتے ہیں نا، اڑانے شروع ہو چکی ہیں، ان کے اندر ہلچل مچ چکی ہے. ابھی ریسنٹلی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 6 سے 7 آزاد امیدوار پنجاب میں، کوئی 2 PMLN نون میں گئے ہیں، ایک پیپل پارٹی میں گیا ہے، اسی طرح باقی IPPs میں گئے ہیں. تو آزادوں کی پرواز بھی جاری ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا، اچھا ایک بات ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ
پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہی، وہ اس چیز کو ایکسپوز ہی نہیں کر رہی، یا وہ اس چیز پہ بات ہی نہیں کر رہی کہ ہمارا کوئی وزارت وزیر امیدوار اس پارٹی میں جا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی بات ہی نہیں ہو رہی اس بارے میں۔ کل ہم ریسنٹ ان سے ملے، رؤوف حسن صاحب سے ملاقات ہوئی، تو رؤوف حسن صاحب نے بھی یہ اس چیز کو اتنا مطلب سیریس نہیں لیا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر آپ پارٹیز آپ کی ادھر ادھر ہو رہی ہیں، لوگ آپ کے آزاد امیدوار پنجاب میں ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کون گیا ہے کون نہیں گیا۔ تو مطلب وہ اس چیز پہ اتنا دھیان ہی نہیں دے رہے پنجاب والی سائڈ پہ۔ ان کا جو فوکسڈ ہے، مین فوکسڈ ہے، وہ دو جگہوں پہ ہے، ایک فیڈرل میں اور دوسرا وہ کے پی کے میں۔ کے پی کے میں تو ان کی حکومت بن جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ مولانا کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی، مولانا کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکا۔ مولانا کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ مولانا صاحب نے بھی اب ایک بہت بڑا بیان جاری کیا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ مولانا صاحب نے ایک ایسا بیان جاری کیا جس میں ان لوگوں نے ایک سٹنگ آئی ایس آئی کے اس پہ الزام لگایا اور ایک سابق جنرل پہ الزام لگایا یا پروف تھا۔ اب یہ ان کو بھی پیش کرنا چاہیے، وہ بھی کورٹ میں ہیں، کورٹ کو بلانا چاہیے کہ ہاں آپ کے پاس کوئی پروف ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے تو اس چیز پہ ایکشن ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ کسی ایک جانب تو آئیں نا سر، دیکھیں آپ یا تو اس سائڈ پہ ہوں یا اس سائڈ پہ ہوں، آپ کو دونوں طرف میں سے کسی نہ ایک طرف تو اترنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ سینٹرلی کھیلتے رہیں گے، آپ نہ ادھر سے ایکشن لیں گے نہ ادھر سے ایکشن لیں گے، دیکھیں غلط تو ہو رہا ہے، یا الزام لگانے والا غلط کر رہا ہے، یا پھر جو الزام لگا رہا ہے وہ سچ لگا رہا ہے مگر آپ اس پہ ایکشن لے رہے، تو کہیں نہ کہیں تو غلط کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور کب تک آپ اگنور کریں گے؟ آج نہیں تو کل آپ کو اس چیز پہ عمل کرنا ہی پڑے گا۔ پھر عمران خان کے ساتھ بھی ابھی علی محمد خان صاحب کی کچھ دنوں پہلے ملاقات ہوئی ہے، اسد کیسر صاحب کی بھی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی ایک بات کو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ کوئی بھی ایک پارٹی اس طریقے سے سیریس نظر نہیں آ رہی جس طریقے سے ان کو سیریس ہونا چاہیے، کوئی سیریس نظر نہیں آ رہا۔ پی ایم ایل این سیریس نہیں نظر آ رہی، پیپل پارٹی سیریس نظر نہیں آ رہی، کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان جے یو آئی ایف اتنی سیریس نظر نہیں آ رہی، اس کے بعد پی ٹی آئی سیریس نظر نہیں آ رہی۔ مطلب کہ دیکھیں کسی ایک بندے نے تو آج الیکشن کو ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی ایک فیصلہ نہیں آیا، کوئی ایک چہرہ سامنے نظر نہیں آیا کہ یار یس یہ پارٹی آ رہی ہے جو حکومت کرے گی، یہ پارٹی وہ ہے جو اگلے 5 سال آپ کو سنبھالے گی، آپ کے ملک کے معاملات کو سنبھالے گی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونے والا ہے کہ ہمارا مارچ میں آئی ایم ایف کے تحت جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، 90 ڈیز کا معاہدہ تھا، جسٹس ہمارے پاس کوئی اس کے بعد نہیں ہے۔ اب اگر ہم ٹائم پہ حکومت نہیں بنائیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے پہلے وزیر اعظم کا حلف برداری ہوگی، پھر کابینہ کی حلف برداری ہوگی، پھر کابینہ فیڈریشن ڈسٹریبیوشن ہوں گی، منسٹری ڈسٹریبیوشن ہوں گی، اس کے بعد کچھ معاملات ہوں گے، بلز چیک ہوں گے، کیا ہوا کس طرح ہوا، ان پراپر ڈیٹیلز کے بعد آپ کوئی امپلیمنٹ لے سکیں گے۔ ان سب چیزوں میں آپ کو 20 to 25 ڈیز کم سے کم درکار ہیں۔ تو عوام اس وقت فل ڈس اپوائنٹ ہے، تو کائنڈلی آپ لوگ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ آج نہیں تو کل آپ کو اس چیز پہ عمل کرنا پڑے گا۔ پھر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ 25 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی، بہت زیادہ ہو گیا تو 2 سال سے زیادہ گورنمنٹ نہیں چلنے والی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں۔ کیا ہم ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم اپنے ملک کو، الحمدللہ بہتوں سے اچھا ہے ہمارا ملک، بس اس کو ایک اچھا راہ دکھانا ہے، ایک اچھی سمت دکھانی ہے۔ تھوڑا سا ان کو، ہماری یوتھ کو تھوڑا سا، ہمیں ٹیلنٹ ہے، ہمیں تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا ہے، آپ کو تھوڑا سا ہمارا سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ میں امید سے کہہ سکتا ہوں، مجھے امید ہے اپنے ملک پہ کہ یہ ہمارا ملک باقیوں ساروں ملکوں کو کراس کر سکتا ہے، جسٹ تھوڑی سی مدد کرنے، تھوڑی سی ہمت کرنے سے۔ دیکھیں اکیلے عوام سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر قوم کو سدھارنا ہے نا، تو 10 سے 15 لوگوں کو، آپ کو جو غلط ہیں ان کو سزا بھی دینی پڑے گی، ان کے ساتھ اسٹرکٹ بیہیو کرنا پڑے گا، دین آپ باقیوں کو سدھار سکتے ہیں۔ 10 سے 15 کو سدھاریں گے تو ان کے ساتھ آپ اس طرح بیہیو کریں گے تو 10 سے 15 ہزار کے ساتھ آپ وہ اپنی رائٹ ڈائریکشن پہ چل پڑیں گے، اور اگر آپ 10 سے 15 ہزار کے ساتھ کریں گے تو وہ 10 سے 15 لاکھ رائٹ ڈائریکشن پہ چل پڑیں گے۔ تو سر کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو خود فوکس کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنا ملک خود بچانا ہے، نہ میں اکیلا بچا سکتا ہوں، نہ کوئی اور اکیلا بچا سکتا ہے، ہمیں مل کے بچانا ہے۔ یہ ہمارا پاک وطن ہے، یہ ہم نے بڑی محنتوں سے، ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو حاصل کیا ہے، قربانیاں دی ہیں،
قائد صاحب نے بڑی مشقت کی ہے. اسی طرح جب ہمارا ملک الگ ہو رہا تھا، پارٹیشن ہو رہی تھی، تو تب بڑے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں. ان میں میرے بھی تھے، آپ کے بھی تھے. اگر ہم اسلام کے دائرے سے دیکھا جائیں تو ہم سب کے اپنے تھے. تو کائنڈلی ہم سب کو مل کر ایک ہونا پڑے گا. آج نہیں تو کل ضرور ہونا پڑے گا. تو کل کیوں، آج کیوں نہیں؟ ہمیں مل کے چلنا پڑے گا، تب ہی آگے بڑھیں گے ہم. آج کے لیے دیں مجھے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا نگہبان.